بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم کی جو تعریف کی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اس پر کل ہی میں نے بتایا تھا۔ اس پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ کبھی کبھی بچے کے فعل سے بھی اللہ کا خطاب متعلق ہوتا ہے کہ بچہ اگر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا صحیح ہے، بچہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو مثلا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا اعتبار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ کا خطاب یہاں فعل سبھی سے بھی متعلق ہوا، سبھی مکلف ہے نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تعریف گویا صادق نہیں آ رہی ہے، کس کے اوپر؟ فعل سبھی کے اوپر، یہ اعتراض ہے۔ تو فرمایا تھا ایضا یخرج عنہ، حکم کی تعریف سے وہ بھی خارج ہے جو فعل سبھی سے متعلق ہو۔ مثلا بچہ اگر بے کرتا ہے تو اس کی بے جائز ہوتی ہے، اسلام لاتا ہے تو اس کا اسلام لانا صحیح ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوتی ہے، نماز مندوب ہوتی ہے وغیرہ۔ فإنه ليس بمتعلق بأفعال المکلفین، کیونکہ یہ خطاب جو ہے مکلف کے افعال سے متعلق نہیں ہے، باوجود کہ یہ بھی کیا ہے؟ ایک حکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بے کا جائز ہونا، اسلام کا صحیح ہونا، نماز کا صحیح ہونا، مندوب ہونا، یہ بھی ایک حکم ہے کہ نہیں حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ حکم ہے، مگر بے اعتبار تعلقی بفعل ولی، وہ اس اعتبار سے حکم ہے کہ ولی کا فعل اذن جو ہے اس سے متعلق ہے، اس لیے وہ جو ہے حکم ہے۔ اگر فعل ولی متعلق نہ ہو تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو گویا اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ مکلف ہی کی طرف راجع ہے، کہ گویا مکلف کے فعل کی وجہ سے وہ معتبر ہوا، غیر مکلف کے فعل کی وجہ سے یا سبھی کے فعل کی وجہ سے وہ معتبر نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہم کہیں گے ھذا فی الاسلامی والصلاۃ لا یصح، اسلام اور نماز کے بارے میں یہ کہنا کہ اسلام صحیح ہوگا، نماز صحیح ہوگی یا نماز مندوب ہوگی، وہ ولی کے اذن ہی کی وجہ سے، اگر ولی اجازت نہیں دے گا تو اسلام لانا صحیح نہیں۔ کیا اذن ولی کے اوپر صحت اسلام سبھی موقوف ہے؟ تو فرماتے ہیں ہم کہیں گے یہ اسلام اور نماز کے اندر یہ جواب دینا صحیح نہیں ہے۔ اما فی غیرہما، صحت اسلام صحت صلاۃ کے علاوہ امور کے اندر، فإن تعلق الحق بمالہ، تو اگر حق مال سبھی سے متعلق ہو یا یہ کہ اس کے ذمے سے متعلق ہو، تو یہ ایک حکم شرعی ہے۔ کیا ہے؟ ایک حکم، کسی کے مال سے حق متعلق ہونا یا کسی کے ذمے سے کسی حق کا متعلق ہونا، یہ ایک حکم شرعی ہے۔ پھر ولی کا ادا کر دینا، بعض میں آگے اس کے ذمے جو چیز ہے، یہ ایک دوسرا حکم شرعی ہے، مرتب علی الاول، جو حکم اول ہی کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ مرتب ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی فعل سبھی ایک حکم بنا کہ نہیں بنا؟ مرتب ہو رہا ہے۔ لا عینہ، فرماتے ہیں ولی کا ادا کر دینا یہ ایک اور حکم ہے جو حکم اول ہی کے اوپر کیا ہے؟ مرتب ہے۔ لا عینہ، نہ یہ کہ دونوں ایک ہی فعل ہیں یا دونوں ایک ہی ہیں، ایسا نہیں، یعنی اس فعل کو فعل ولی ہی کہا جائے، ایسا نہیں۔ وَسَيَجِيءُ فِي بَابِ الْحُكْمِ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأَفْعَالِ السَّبِي، فرماتے ہیں حکم کے باب میں افعال سبھی سے متعلق جو احکام ہیں وہ احکام آئیں گے۔ تو یہاں پر شارع جو ہیں ان کا اس طرف رجحان ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہ افعال سبھی بھی کیا ہیں؟ وہ حقیقت کے اعتبار سے
یہ بھی ایک سبھی سے کے فعل سے بھی اللہ کا خطاب کیا ہے وہ متعلق ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سبھی یہ عاقل ہے، خود فرمایا گیا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10، بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائے، مار کر کے ان کو نماز پڑھاؤ جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائے۔ یہ حکم ہی تو ہے، یہ خطاب شارع ہی تو ہے۔ تو اس طرف رجحان ہے کہ سبھی کے فعل سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خطاب متعلق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ حکم جو ہے بعض میں آگی بعض صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ حکم جو ہے وہ وجوب کے طور پر نہیں ہوتا ہے۔ کیا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ، ينبغی سے یہاں پر تعبیر فرما رہے ہیں جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ينبغی یہ کبھی وجوب کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی ندب اور استحباب اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حکم اولویت کے اوپر ندب اور استحباب پر محمول ہے، وجوب پر محمول نہیں ہے۔ بعض میں اس لیے کہ جنہوں نے حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین سے کی تو ان کا مذہب یہی ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ فعل سبھی کے ساتھ کیا ہے متعلق علی سبیل الوجوب نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ، لہذا یہ فرمانا چاہیے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال العباد، بندوں کے افعال سے۔ اب اس پر بھی اعتراض پڑے گا کہ بندے بھی مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، تو کیا کفار بھی یہاں پر مراد ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عباد کا جو لفظ ہے یہ کفار اور اہل اسلام سب کو عام نہیں ہے، بلکہ صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ کیا ہے یہ خاص ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ، آپ نے کہا حکم کہتے ہیں اللہ کے خطاب کو، قیاس سے بھی تو حکم شرع ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ثابت ہوتا ہے؟ کس سے؟ وہاں پر خطاب اللہ ہے، واضح میں آگی ہم کہتے ہیں قیاس ہی نہیں، اجماع سے بھی ایک حکم شرع ثابت ہوتا ہے، کیا وہاں خطاب اللہ ہے؟ اسی طریقے سے نبی پاک کے ارشاد سے بھی ثابت ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہاں کیا خطاب اللہ ہے؟ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی پاک کا جو فرمان ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سمجھ آ گئی؟ تشریعی امور کے اندر نبی پاک کے قلب پر جو رب العالمین کی طرف سے القاء ہوتا تھا، جو الہام ہوتا تھا، جو وحی ہوتی تھی، ایک وحی مطلوع ہے ایک وحی غیر مطلوع ہے، مگر ہے تو وہ خطاب اللہ۔ تو وہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا، ہاں اجماع امت کے بارے میں اور قیاس کے بارے میں کہا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں حکم کی تعریف سے وہ حکم بھی خارج ہے جو قیاس کے ذریعے ثابت ہو۔ فرماتے ہیں اذ لا خطابہ ہونا کا، اس لیے کہ قیاس سے اگر جو حکم ثابت ہوتا اگر وہ خطاب اللہ ہوتا تو وہ ظنی کہلاتا، اور مجتہد کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت تھی مقیس کے اندر کی مقیس علیہ کے اندر جو علت ہے اس کی دریافت کرے، پھر اس کا تعدیہ کرے، دنیا بھر کا معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر خطاب نہیں الا ان یقال، مگر یہ کہ اس کا یہ جواب دیا جائے۔ کیا آگے آ رہا ہے یدرک بالقیاس ان الخطاب ورد بہذا لا انہ ثبت بالقیاس، قیاس سے یہ بات جانی جاتی ہے کہ مقیس کے اندر بھی اللہ کا خطاب ایسے ہی وارد ہے جیسے مقیس علیہ کے اندر منصوص علیہ کے اندر خطاب الہی وارد ہے۔ تو قیاس گویا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کا خطاب جیسے مقیس علیہ میں ہے ایسے ہی مقیس کے اندر بھی اللہ کا خطاب ہے۔
تو خطاب وہاں بھی ہے، خطاب یہاں، قیاس نے صرف اس کو کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا۔ اجماع میں بھی وہی کہہ دیں گے کہ امت کا اجماع جو ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کا خطاب اس حکم کے اندر بھی کیا ہے؟ وارد ہے۔ اپنے گھر سے وہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، بات سمجھیں؟ امت بھی جو اجماع کرتی ہے تو وہی اصل الاصول جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، انہی کی روشنی میں امت کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، ائمہ مجتہدین کا قیاس، اجتہاد، استنباط و استخراج بھی ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ تو متن دیکھ لو، سب ادھر ادھر باتیں آتی رہتی ہیں نا، مگر یہ جواب دیا جائے کہ قیاس سے یہ جانا جاتا ہے کہ اللہ کا خطاب جو ہے اس میں یعنی قیاس سے ثابت شدہ حکم مقیس کے اندر بھی خطاب وارد ہے، لأنہ ثبت بالقیاس، نہ یہ کہ قیاس کے ذریعے یہ حکم ثابت ہے، قیاس مثبت نہیں ہوتا ہے بلکہ قیاس اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مقیس علیہ میں جو حکم اللہ کے خطاب سے ثابت ہے اسی خطاب اللہ سے مقیس کے اندر بھی حکم کیا ہے؟ وہ ثابت ہے۔ قیاس صرف مظہر ہوتا ہے، مظہر حکم ہوتا ہے، مثبت حکم نہیں ہوتا ہے۔ چلیے بات ہو گئی، اب وہ سب دیکھ لیجئے۔ الا ان یقال، اصول کی کتابوں میں بھی یہ سب بحثیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اعلم ان المصادر، ان مصدریہ نہ ہے، ان مصدریہ نہ ہے تو ان یقال یہ مصدر ہو جائے گا۔ جان لیجئے کہ مصادر کبھی کبھی ظرف ہوتے ہیں، جیسے آتی کا طلوع الشمس پڑھ چکے ہیں ہدایہ میں بھی، اولین میں آپ کے پاس سورج نکلنے کے وقت آؤں گا تو طلوع الشمس کا معنی کیا؟ طلوع مصدر، اے آتی کا وقت طلوع الشمس سے، لہذا ماتن کا قول الا ان یقال وہ اسی باب سے ہے، اے الا وقت ان یقال یا الا وقت هذا القول۔ سمجھ آگئی بات؟ فإنه استثناء مفرغ من قوله ويخرج منه ما ثبت بالقياس، کیونکہ یہ استثناء مفرغ ہے ماتن کے قول ویخرجو سے۔ کیا مطلب؟ کہ ما ثبت بالقیاس بھی اللہ کے خطاب سے خارج ہے یا تعریف حکم سے خارج ہے، مگر کیا مطلب؟ یعنی یخرج منہ ما ثبت بالقیاس، خطاب اللہ سے خارج ہے وہ حکم بھی جو قیاس سے ثابت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا حکم کی تعریف سے وہ حکم بھی خارج ہے جو قیاس سے ثابت ہے، اے فی جمیل اوقات، تمام اوقات میں، الا وقت قول ہی، مگر جس وقت جو ہے اشکال کے جواب میں یہ کہہ دیا جائے، یعنی اس اعتراض کا جواب جب یہ دے دیا جائے گا تو اب قیاس سے ثابت شدہ حکم وہ حکم کی تعریف سے خارج نہ ہوگا، کیونکہ وہ بھی خطاب ہے۔ کیا جواب دے دیا جائے کہ قیاس سے، قیاس مجتہد سے، قیاس فقیہ سے اس بات کا ظہور و انکشاف، علم و ادراک ہوتا ہے کہ اللہ کا خطاب وارد ہے، بہذا قیاس سے ثابت شدہ اس حکم میں بھی۔ لأنہ ثبت بالقیاس، نہ یہ کہ یہ حکم خود قیاس سے ثابت ہے، فإن القیاس موہر لا مثبت، کیونکہ قیاس مقیس علیہ کے اندر ثابت شدہ حکم کو مقیس کے اندر بھی کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے۔ فاندفع الاشکال، اب وہ اعتراض رفع ہو گیا کہ ما ثبت بالقیاس حکم سے خارج ہے۔ وأيضا، اور حکم کی تعریف سے آمنو اور فاعتبروا کے مثل بھی کیا ہے؟ وہ خارج ہے۔ کیا مطلب؟ یخرج من الحد، حکم کی حد سے، آمنو فاعتبروا، یہ بھی اللہ کا خطاب ہے کہ نہیں خطاب ہے؟ آپ نے کہا اللہ کا وہ خطاب جو مکلف کے فعل سے متعلق ہو، کس سے؟ مکلف کے فعل سے۔ یہ سب بھی بہرحال فعل بھی دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک افعال ظاہرہ ہوتے ہیں، ایک افعال باطنہ ہوتے ہیں۔ ایمان لانا، اعتبار کرنا، قیاس کرنا، یہ اگرچہ ہاتھ پیر کا فعل نہیں ہے، آدمی قیاس ہاتھ سے کرتا ہے، پیر سے کرتا ہے، آنکھ سے کرتا ہے، یہ سب افعال قلب سے۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جب افعال مکلفین کا تو افعال دو طرح کے ہیں اس کے، چاہے وہ جوارح سے، اعضاء ظاہرہ سے ہوں، چاہے اعضاء باطنہ سے۔
افعال ظاہرہ ہوں یا افعال باطنہ ہوں، ایمان لانا اور قیاس کرنا یہ اگرچہ افعال ظاہرہ سے نہیں مگر افعال باطنہ سے ہے، تو اب شامل ہے کہ نہیں، اس میں داخل ہے کہ نہیں داخل ہے؟ تو اس بنیاد پر خارج ہے کہ ایمان لانا، قیاس کرنا یہ افعال ظاہرہ سے نہیں ہے، اور افعال مکلف سے مراد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یعنی افعال ظاہرہ مراد ہیں۔ تو آمنوا فاعتبروا یہ بھی اللہ کا خطاب ہے کہ نہیں خطاب ہے؟ یہ بھی حکم ہے، حکم کی حد سے یہ خارج ہے کہ نہیں خارج ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا جو مکلف کے افعال ظاہرہ سے متعلق ہو، یہ افعال ظاہرہ سے ایمان تو ہوتا نہیں۔ فرماتے ہیں یخرج اے من الحد، حکم کی حد سے آمنو اور فاعتبروا کے مثل خارج ہے، مع انہما حکمان، جبکہ ایمان لانا، قیاس کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ حکم ہے کہ اللہ نے اس کا خطاب نہ فرمایا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار۔ فالمراد بالایمان ہنا التصدیق، کیوں خارج ہے؟ اس لیے کہ ایمان سے مراد یہاں تصدیق ہے، فوجوب التصدیق حکم، ایمان سے مراد یہاں تصدیق ہے، تو تصدیق بما جاء بہ النبی علیہ السلام کا وجوب یہ ایک حکم ہے، جبکہ یہ افعال سے ہے نہیں۔ بات میں آگئی، اذ لیس المراد اذ المراد بالافعال، اس لیے کہ افعال سے مراد افعال جوارح ہیں، ووجوب الاعتبار ای القیاس، اور قیاس کا وجوب جو ہے فاعتبروا یہ وجوب پر نہ دلالت کرتا ہے، قیاس کا واجب ہونا یہ بھی ایک حکم ہے، جبکہ یہ بھی وجوب قیاس یہ افعال جوارح سے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مگر میں نے بتا دیا، اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے، آگے بھی خود ہی بتائیں گے، چلو وہیں آ رہا ہے دیکھ لینا۔ افعال دو طرح کی، ظاہرہ اور باطنہ، سمجھ آ گئی بات؟ تو افعال کہا ہے، چاہے مکلف کے افعال ظاہرہ ہو چاہے باطنہ ہو، اگرچہ ظاہر جو ہے افعال سے کیا ہوتے ہیں؟ افعال ظاہرہ۔ وَيَقَعُ التَّكْرَارُ بَيْنَ الْعَمَلِيَّةِ وَبَيْنَ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِ، کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا، حکم کرتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیہ، فقہ کی تعریف کیا کی؟ فقہ کہتے ہیں احکام شرعیہ کا علم۔ بات نہیں ذہن میں آگئی؟ اب گویا حکم العلم بالاحکام الشرعیہ، تو اب فقہ کی تعریف العلم بالاحکام الشرعیہ ہو گئی۔ آپ نے احکام کی تعریف کر دی، کیا؟ اللہ کا وہ خطاب جو متعلق ہو اس سے؟ افعال مکلفین سے۔ اس میں بھی حکم کے تحت افعال کا لفظ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب آپ نے یہ کہہ دیا عملیہ کی قید لگا دی، بات نہیں سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اعمال دو مرتبہ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو فرماتے ہیں عملیہ اور متعلق بافعال المکلفین کے درمیان تکرار ہو رہا ہے، اس لیے کہ ماتن نے فقہ کی تحدید کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے فرمایا العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، اور حکم جو اسی فقہ کی حد میں داخل ہے اس کی حد میں انہوں نے یہ کہا کہ حکم خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین۔ تو اب فقہ کی تعریف گویا یوں ہو گئی، العلم بخطابات اللہ تعالی المتعلقہ بافعال المکلفین الشرعیہ العملیہ، کہ اللہ کے ان خطابات کا علم جو مکلف کے افعال شرعیہ عملیہ سے متعلق ہوں۔ افعال کیا ہوں؟ شرعی ہوں اور عملی ہوں۔ افعال بھی ہیں پھر عملی، عمل افعال ہی کا نہ ہوگا۔ تو تکرار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ یہ متن ہے الا ان یقال، مگر یہ کہا جائے نعنی بالافعال، جواب ہو رہا ہے نہ دونوں کا، کہ افعال مکلفین میں افعال سے مراد ما یعم فعل الجوارح و فعل القلب، وہ ہے جو اب عموم خصوص کا فرق، جو فعل جوارح اور فعل قلب کو عام ہے، اور عملیہ سے ما یختص بالجوارح، اسی لیے وہاں فعل یہاں عمل، عمل کا تعلق جو ہوتا ہے وہ افعال ظاہرہ سے ہوتا ہے، اعضاء ظاہرہ سے ہوتا ہے۔ فاندفع بهذه العنایہ التکرار، تو اس توجیہ کے ذریعے اب عملیہ اور افعال کے درمیان تکرار کا اعتراض رفع ہو گیا۔
وخرج جواب الاشکال المتقدم، اور گزشتہ اعتراض کہ ایمان اور اعتبار کی مثل جو ہیں حکم کی حد سے خارج ہے کہ یہ افعال ظاہرہ سے ہے نہیں، وہ بھی اس لیے کہتے ہیں گزشتہ اشکال کا جواب بھی حاصل ہو گیا۔ گزشتہ اشکال کیا تھا؟ یہی نہ تھا کہ ماتن کا قول جو ہے یہ خارج کر دیتا ہے، یعنی ماتن نے یہ نہ کہا تھا کہ حکم کی تعریف خارج کر دیتی آمنو اور فاعتبروا کی مثل۔ کیسے اعتراض کا جواب ہوگا؟ اس لیے کہ جب افعال مکلفین سے ما یعم فعل الجوارح و فعل القلب دونوں ہیں، تو آمنو اور فاعتبروا کے مثل حکم کی حد سے خارج نہیں، اس لیے کہ ایمان لانا اور قیاس کرنا یہ افعال قلب سے ہیں۔ سمجھ گئے؟ والشرعیہ، حکم کی تعریف العلم بالاحکام الشرعیہ نہ کہتا، حکم کی تعریف ہوگی شرعیہ، کس کو کہتے ہیں؟ ما لا یدرک لولا خطاب الشارع، شرعی ان کو کہتے ہیں جو خطاب شارع کے بغیر معلوم نہ ہو، شارع کے خطاب ہی سے جن کا علم اور ادراک ہو، چاہے خطاب خود اس خاص حکم میں وارد ہو، بات دن میں آگی، او واردن فی صورت یحتاج الیہ ھذا الحکم، اقیمو کہہ دیا، آتوا الزکوٰۃ کہہ دیا تو خاص نماز قائم کرنے، زکوٰۃ کرنے، کتب علیکم الصیام الا علی الناس حج البیت فرما دیا۔ اس طریقے سے اور بھی احکام خاص اس حکم کے اندر وہ خطاب وارد ہے کہ نہیں وارد ہے؟ تو چاہے وہ خطاب خاص اسی حکم میں وارد ہو یا خطاب قیاس کو شامل کرنا ایسی شکل میں خطاب ہو، ایسی صورت میں خطاب ہو کہ یہ حکم جو ہے بعد میں اس صورت کا کیا ہو جائے؟ محتاج ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے مقیس کے اندر اللہ کا خطاب جو وارد ہے وہ اس طور پر کہ یہ محتاج ہے کس کی طرف؟ اس حکم مقیس کی طرف۔ تو خطاب ایسی صورت میں وارد ہے جس صورت کی طرف یہ حکم کیا ہو رہا ہے؟ محتاج ہو رہا ہے۔ المسائل القیاسیہ، جیسے قیاس سے ثابت شدہ مسائل، فیکون احکامها شرعیا، تو قیاس سے ثابت شدہ مسائل کے احکام بھی شرعی ہیں۔ اذ لولا خطاب الشارع فی المقیس علیہ لا یدرک الحکم فی المقیس، اس لیے کہ مقیس علیہ کے اندر اگر شارع کا خطاب نہ معلوم ہوتا تو مقیس کے اندر حکم جانا جا سکتا تھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ مقیس کے حکم کی بنیاد جو ہے وہ مقیس علیہ ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع امت، یہی نہ اس کا منبع ہے، یہی نہ اس کا سرچشمہ ہے، یہی نہ اس کی اساس ہے۔ یہ نہ ہوتے تو اس کے اندر اس خطاب کا ظہور ہوتا؟ وہ آئینہ ہیں جس آئینے سے ہم نے مقیس کے حکم کو کیا ہے وہ دیکھا ہے، اس آئینے کے اندر جو ہے مقیس کا حکم جو ہے وہ نظر آیا۔